السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز تھوڑا زیادہ رکھیے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس آخری تاقرات میں آپ بھائی بہنوں سے ہم کلام ہونے اور گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنی اس گفتگو میں کچھ دیر آپ کے سامنے یہ چاہوں گا کہ میں اپنے نوجوان بھائی بہنوں سے مخاطب ہو کر کچھ نصیحتیں، کچھ مشورے اور کچھ تجاویز ان کے سامنے رکھوں۔ الحمدللہ میرے مخاطب جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں سب نوجوان ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری بہنوں میں بھی ایک بڑی تعداد اسی عمر کی بہنوں کی ہوگی۔ آج امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آج امت مسلمہ کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل، وہ لڑکے ہوں کہ لڑکیاں، عام طور پہ جب نوجوانوں پہ بات ہوتی ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ صرف لڑکے مراد ہیں۔ نہیں، جب ہم نوجوان کہہ کے گفتگو کرتے ہیں تو جہاں لڑکے مراد ہوتے ہیں وہیں لڑکیاں بھی مراد ہوتی ہیں۔ آج بھائیوں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے امت مسلمہ کا، ہمارے سماج کا، کہ نوجوان نسل جسے اپنی قوم کا سرمایہ ہونا چاہیے، اپنے قبیلے کا سرمایہ ہونا چاہیے، اپنے خاندان کا سرمایہ ہونا چاہیے، اپنے ملک کا سرمایہ ہونا چاہیے، یہی نوجوان نسل آج درد سر بنی ہوئی ہے۔ جس نسل کو سرمایہ ہونا چاہیے، ایک دولت کی مانند ہونا چاہیے، آج یہ نوجوان نسل اپنی مقصد فراموشی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی بے ادبی کی وجہ سے امت کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے یہ نسل۔ میری گفتگو معاشرے کے جو موجودہ حالات ہیں، نوجوانوں کی جو بے راہ روی ہے، اس کو سامنے رکھ کے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم نوجوان بھائیوں اور نوجوان بہنوں، سب سے پہلی بات آپ سے کہوں گا کہ جوانی کی اس عمر کی، جوانی کے اس مرحلے کی قدر کرو۔ اپنی قدر آپ کو کرنی ہے۔ جوانی کا یہ مرحلہ جس سے آپ گزر رہے ہیں پھر یہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔
جوانی میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جوانی میں آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں، جوانی میں آپ امت کو، انسانیت کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے ملک اور وطن کو بہت کچھ دے سکتے ہیں آپ۔ لیکن کب؟ جب آپ مثبت رہیں گے، جب آپ سجیں گے، جب آپ سنوریں گے، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ سیکھیں گے، جب آپ کی تربیت ہوگی، تب آپ امت کے حق میں نفع بخش بنیں گے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر، اس لیے سب سے پہلی چیز جوانی کی قدر کرو۔ آج جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ گیمز میں ضائع ہو رہی ہیں، جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں ضائع ہو رہی ہیں۔ لائف اسٹائل ہے جی جو نوجوانوں کا آج کیا ہے لائف اسٹائل؟ جیسے زندگی کا ایک فرض ہو وہ، اور زندگی کے ہر دن کا ایک فرض ہو کہ ہر دن شام کو سارا فرینڈ سرکل جمع ہوگا، بیٹھے گا، کسی ہوٹل میں جمع ہوگا عشاء بعد، ہاں بیڑی کے دور چلیں گے، سگریٹ کے دور چلیں گے، چائے کے دور چلیں گے، گپ شپ ہوتی رہے گی، لا یعنی گفتگو ہوتی رہے گی، اور گھر کب یاد آئے گا؟ رات 1 بجے گھر جائیں گے، 2 بجے گھر جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ یہ تو لائف اسٹائل بنا ہوا ہے۔ ہوٹلوں میں زندگی برباد کرنا، فرینڈ سرکل میں زندگی برباد کرنا، لا یعنی کاموں میں زندگی برباد۔ اکبر الہ آبادی جو مشہور شاعر ہیں، انہوں نے موجودہ نوجوان کی اس صورتحال کو سامنے رکھ کے کہا تھا طنز کرتے ہوئے، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا۔ گھر کا بچہ گھر میں نہیں، کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، گھر میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ گھر کبھی یاد نہیں آتا۔ کہا ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ ہاں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے توفیق مانگو، اور اللہ سے کہو کہ پروردگارا مجھے میرے ماں باپ کے حق میں نفع بخش بنا دے، اللہ مجھے میرے خاندان کے حق میں نفع بخش بنا دے، مجھے میری جماعت، میرے محلے کے حق میں نفع بخش بنا دے، اللہ مجھے میرے ملک اور میرے وطن کے حق میں نفع بخش بنا دے کہ میں کچھ مثبت کردار ادا کر سکوں اور میں سوسائٹی اور سماج کو کچھ دے سکوں اور مسئلہ نہ بنوں۔ میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ شیطان کے فریب میں نہ آئیں۔ جوانی میں دین کے دامن کو تھامے رکھیں، جوانی میں دیندار بنو۔ بڑھاپے میں سب کو دین یاد آ ہی جاتا ہے، بڑھاپے میں سب کو دین یاد آ ہی جاتا ہے۔ جوانی میں دیندار بنو، یہی اصل دینداری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جوانی کے سجدوں کی اللہ کے پاس کیا قیمت ہے۔ آپ جوانی میں جو عبادت کرو گے نا، جوانی میں جو تلاوت کرو گے نا، جوانی میں جو نمازیں پڑھو گے نا، جوانی میں جو ایماندار بنو گے نا، اللہ رب العالمین کے پاس جوانی کی عبادت کی، جوانی کی ریاضت کی، جوانی کی تلاوت کی بڑی قیمت ہے۔ کتنی قیمت ہے کہ رب العزت نے حشر کے میدان میں ایک سایہ خاص کر رکھا ہے آپ جیسے ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کی جوانیاں دین کے سائے میں گزرتی ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، جو اللہ کی عبادت میں پرورش پائے، جس کی جوانی دین کے سائے میں گزرے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اصل کیا ہے؟ دیکھو، جوانی کی عمر میں شیطان سب سے زیادہ پیچھے پڑتا ہے، ابلیس سب سے زیادہ پیچھے پڑتا ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، ارمانیں ہوتی ہیں، تو نوجوان نسل اپنی ان خواہشات کے پیچھے بہک جاتی ہے۔ اب اچھا، شیطان کیا اطمینان دلاتا جانتے ہیں؟ ارے ابھی تو زندگی کا لمبا سفر باقی ہے، دیندار بنیں گے بعد میں، آج موج مستی کر لیں گے، خواہشیں ہر خواہش پوری کر لیں گے،
دیندار بعد میں بنیں گے، داڑھی بعد میں رکھیں گے، نمازی بعد میں بنیں گے، توبہ بعد میں کریں گے، اب جو من کرتا ہے وہ کر لیں گے۔ یہ سوچ دے کر شیطان نوجوانوں کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ نتیجے میں ہماری جوانی دین سے دور رہ کر گزرتی ہے، اخلاق سے دور رہ کر گزرتی ہے۔ اللہ کے بندو، کیا ضمانت، کیا گارنٹی کہ بڑھاپا دیکھو گے؟ دیکھتے نہیں کیا کتنے جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اب وہ اللہ جانے کیا بات ہے، کووڈ کے بعد سے تو نوجوانوں میں وفیات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنی نیوز آپ نہیں پڑھے بھائی؟ کیا ہے، صبح ورزش کے لیے گیا، سمجھ رہے ہیں، ورزش کے لیے نوجوان گیا تھا اور ورزش کرتے کرتے وہیں جو ہے انتقال کر گیا۔ کتنے ایسے حادثات! یہ کیا ضمانت، یہ کیا گارنٹی کہ موت بڑھاپے میں ہی آئے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ہاں اللہ اکبر۔ ایسے نوجوان، صالح نوجوان، متقی نوجوان، چند پٹن میں جس نوجوان نے الحمدللہ سلفی دعوت کو کھڑا کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا تھا، شاکنگ نیوز ہمارے لیے۔ کل اچانک واٹس ایپ کھولتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ جناب اظہر صاحب چند پڑن کا انتقال ہو گیا، عشاء کی نماز میں مسجد سلفیہ گروپن پاڑیا میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ میں سر چکرا گیا، میں نے کہا کہ میں سچ مچ عالم بیداری میں ہوں۔ ہاں، ارے کل تک جس نوجوان کو ہم سب سے زیادہ ایکٹیو دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر، رابطہ ادھر ادھر کی پتہ چلا صحیح خبر ہے۔ کیا ہے، موت کے لیے بہانہ چاہیے، ایک بہانہ تھا، کچھ ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھے بھی جا رہے ہیں، برے بھی جا رہے ہیں۔ زندگی یاد رکھو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ زندگی، دنیا، اس دنیا میں سب سے زیادہ بے وفائی، یہ دنیا، اللہ نے اس دنیا کو کیا کہا جی؟ متاع الغرور کا، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے پاس دنیا ہے یہ۔ اس لیے اس دنیا میں اپنے آپ کو جوانی میں سنبھال لو، جوانی میں دیندار بن جاؤ۔ جوانی کے سجدوں کا مزہ ہی الگ ہے، جوانی میں دیندار بننے کی لذت ہی الگ ہے بھائیوں، سمجھتے ہیں؟ وہ ایک عرب نوجوان نے اپنی آپ بیٹی لکھی ہے، ہم نے شاید اس سے پہلے بھی کہیں اس کو بیان کیا تھا۔ ایک عرب نوجوان، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے ایک میگزین نکلتا ہے، اس کا نام ہے الرابطہ۔ اس میں ایک عرب نوجوان نے اپنا واقعہ لکھا ہے، اپنی آپ بیٹی لکھی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ، وہ عرب نوجوان لکھتا ہے کہ میں پہلے بہت بے دین تھا، دین نام کی کوئی چیز میری زندگی میں نہ تھی، نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، میں مسلمان تھا تو اس لیے تھا کہ مسلمان ماں باپ کو پیدا ہو گیا تھا بس، پریکٹیکل مسلمان نہیں تھا، مسلمان اس لیے تھا کہ مسلمان ماں باپ کو پیدا ہوا اور عبداللہ عبد الرحمن کی طرح میرا نام بھی رکھ دیا گیا۔ پر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ کہا کیا واقعہ؟ اس نے لکھا ہے کہ میرا تعلق جو ہے غوطہ خوروں کی ٹیم سے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آکسیجن وغیرہ پہن کر سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، آکسیجن وغیرہ پہن کر سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کیا کیا سب مقاصد ہوتے ہیں میرا۔ کہا کہ میرا تعلق اس غوطہ خوروں کی ٹیم سے تھا، ہم وقتاً فوقتاً وہ آکسیجن پہن کر سمندر کی گہرائی میں جاتے تھے۔ کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم سب ساتھی وہ آکسیجن پہن کر سمندر کی گہرائی میں گئے، سمندر کی گہرائی میں جانے کے بعد میرا جو آکسیجن کنیکشن تھا اس میں کوئی پرابلم آ گیا اور مجھے آکسیجن ملنا بند ہو گیا۔ جب آکسیجن ملنا بند ہو گیا تو سانس لینا دشوار ہو گیا، اور کہاں ہوں میں؟ سمندر کی بالکل نچلے حصے گہرائی میں ہوں۔ آکسیجن ملنا بند ہو گیا، سانس لینا دشوار ہو گیا، مجھے لگا کہ اب میں مرنے والا ہوں، مجھے لگا کہ اب بس میں چند منٹوں کا مہمان ہوں۔
وہ نوجوان لکھتا ہے اس لمحے مجھے اپنی سابقہ گزری ہوئی زندگی پہ جو افسوس ہوا اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اس وقت جو مجھے دین سے دور رہ کر گزاری ہوئی زندگی پر جو پچھتاوا ہوا چند سیکنڈوں میں، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے تو سمجھا کہ اب تو مرنا ہے، چلو مرنے سے پہلے کم سے کم کلمہ پڑھیں گے. کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا، پانی میرے منہ کو جو ہے مار دیتا. سے آگے بڑھتا ہی نہیں تھا، کلمہ بھی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. اور اسی کشمکش میں اس کی ہوش چلی گئی، بے ہوش ہو گیا. کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، بے ہوش ہو گیا. اللہ نے زندگی رکھی تھی، اس کے دوستوں نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا. جو اور غوطہ خور دوست تھے نیچے، فوراً اس کو اٹھا کے اوپر لائے اور ساحل سمندر پہ جلدی اس کے ساتھ جو کچھ تدبیریں کرنا تھا وہ پانی نکالنے سب کچھ کیا. تو بعد میں اس کی سانسیں چلنے لگی، ہوش آئی. اس نے لکھا ہے کہ جب ہوش آئی مجھے اور میں نے خود کو زندہ پایا، دنیا میں پایا، تو میں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگارا ایک چانس تو نے مجھے دیا، ایک موقع تو نے مجھے دیا. تو چاہتا تو ابھی میری جان لے سکتا تھا، اور اس وقت اگر میری جان جاتی تو سیدھے جہنم میں جاتا میں، کیونکہ دین نام کی کوئی چیز میری زندگی میں تھی نہیں. میں نے اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیا کہ تو کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنی مہلت دیتا ہے ہمیں سنبھلنے کی. اور لکھتا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ پروردگارا آپ آج کے بعد کی یہ میری زندگی یہ دین کے لیے وقف ہے. کہتا ہے کہ یہاں سے میں ایک دم بدل گیا. پہلے جتنا بے دین تھا اب اتنا ہی میں دیندار ہو گیا، اتنا ہی میں دین سے نزدیک ہو گیا، اتنا ہی میں دین سے قریب ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے ایک بات لکھی ہے جو بڑی عبرت کی ہے. اس نے لکھا ہے جب میں اچھی طرح دیندار ہو گیا، نمازی ہو گیا، تو میرے دل میں خیال آیا. کیا خیال؟ میں نے پھر وہ آکسیجن پہنا. آکسیجن پہننے کے بعد پھر سے میں اکیلا سمندر میں گیا، اور سمندر کے جس مقام پہ، یعنی اس کے دل میں کیا خیال ہے جانتے ہیں؟ کہ جس جگہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ کے اللہ مجھے بچایا، وہاں جا کے اللہ کے لیے سجدہ شکر کرنا چاہیے. سجدہ شکر، اللہ اکبر. کہتا ہے میں نے جب یہ خیال آیا میں نے پھر سے وہ آکسیجن کا پورا سیٹ پہن لیا، اور اکیلا کوئی نہیں، میں گیا اور جا کے میں سمندر میں غوطہ زن ہو گیا. میں سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد اس مقام پہ پہنچا جہاں میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا، اور وہاں بے ساختہ سجدہ شکر میں گر گیا. اب بہت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو نے جو ایک چانس دی، تو نے جو ایک مہلت دی، تو نے جو ایک موقع دیا، تیرا شکر ہے پروردگارا. وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا اور دین سے دوری اختیار نہیں کروں گا. اس کے بعد اس نے ایک بات لکھی ہے. اس نے لکھا ہے، وہ مضمون اس جملے پہ ختم کرتا ہے، سمجھتے ہیں؟ اس نے لکھا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، سمندر کے اس مقام پر آج تک کسی نے اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا ہوگا جہاں اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کی توفیق دی. اور مجھے امید ہے کہ کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگی، سمندر کی وہ جگہ پکار کر کہے گی اللہ سے کہ پروردگارا پوری ہسٹری میں، پوری تاریخ میں تیرا کوئی ایک بندہ تھا جس نے آ کر میرے ماتھے پر تیرے لیے سجدہ کیا تھا، میری جگہ آ کر تیرے لیے سجدہ کیا تھا. اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے. اس نوجوان نے لکھا ہے مجھے امید ہے کہ وہ جگہ میرے حق میں سفارش کرے گی، اور رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی سفارش سے میں بخش دیا جاؤں. ہے نا؟ زمین ہمارے اعمال کی گواہ ہے
اور یہ گواہی دے گی. سورہ زلزال میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی. کیا مطلب ہے خبریں بتائے گی؟ زمین گواہی دے گی کہ کس نے کہاں کھڑے ہو کر کیا نیکی کی. زمین گواہی دے گی کہ کس نے کہاں کھڑے ہو کر کیا گناہ کیا. ارے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہاڑ پہ میں اکیلا ہوں, اس جنگل میں میں اکیلا ہوں, کوئی تو دیکھنے والا نہیں, خود کو تنہا سمجھ کے تنہائیوں میں گناہ کرتا ہوں. اللہ کے بندو, یہ کائنات جو بے زبان ہے, کل حشر کی عدالت میں اللہ اس بے زبان کائنات کو زبان دینے والا ہے. یہ زمین بولنے والی ہے, یہ درخت بولنے والے ہیں, یہ پتھر بولنے والے ہیں, یہ کنکر بولنے والے ہیں, یہ پانی کے قطرے بولنے والے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ بنے گا. اب آپ کی مرضی ہے, میری مرضی ہے کہ اس کائنات کو ہم رب کی بندگی اور عبادت کے گواہ بناتے ہیں یا رب کی نافرمانی اور معصیت کے گواہ بناتے ہیں. یہ آپ کی اور ہماری مرضی ہے. اس لیے محترم بھائیوں, پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیندار بنو, دیندار بنو. اور دوسری چیز, جوانی میں پڑھو, لکھو, سیکھو. نوجوانوں کے اندر غیر معمولی قابلیتیں ہوتی ہیں, نوجوانوں کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں. تعلیم یافتہ بنو. تعلیم یافتہ بن کر آپ اچھے ڈاکٹر بنو, آپ اچھے انجینئر بنو, آپ اچھے سائنٹسٹ بنو. آپ بہت ضرورت ہے سماج کو آپ کے تعمیری کردار کی, مثبت کردار سماج کو دینے والے بنو. آپ سماج کو اگر آپ دینے والے بنو گے, ہر کوئی ہر کوئی آپ کا لوہا ماننے پر مجبور ہوگا اور ہر کوئی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوگا. دیندار بنو, بااخلاق بنو, اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا لوہا منواؤ. تعلیم میں مسلم نوجوان کہاں کھڑے ہیں؟ تعلیم میں ہماری قوم بہت پیچھے, بہت پیچھے. کتنے مرتبے سروے کیا گیا, میجارٹی مسلم اسٹوڈنٹس کی ایسی ہے جو SSLC سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے, SSLC تک بھی نہیں پڑھتے ہیں. ماں باپ میں بھی تعلیم کا شعور نہیں. ذرا بچہ چلنے پھرنے لگا, گھر میں کچھ تکلیفیں آئی, اسکول سے نکال کے بچے کو لگا دیا کہیں کسی میکینک میں, کہیں کسی کارپینٹر کے پاس. روزینہ 200-400 روپے گھر کو بچہ لائے گا. نہ ماں باپ میں تعلیم کا شعور. جی نہیں, یہ غلط فیصلے ہیں. ذمہ دار ماں باپ وہ ہیں جو غربت کی مار برداشت کرتے ہیں, غربت کا دکھ درد سہتے ہیں, پر اپنے بچوں کو ہنر والے بناتے ہیں, صلاحیت والے بناتے ہیں, قابلیت والے بناتے ہیں. تو لہٰذا اپنے اندر قابلیتیں پیدا کرو. اور میں خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, نوجوان کو سب سے زیادہ بگاڑنے والی چیز کیا ہے جانتے ہیں آج کل؟ دوستی, فرینڈ سرکل جسے کہتے ہیں. نوجوان جو بگڑتا ہے دوستوں سے. آپ سے میری درخواست ہے, آپ سے مطلب ہر نوجوان لڑکے سے, ہر نوجوان لڑکی سے, اپنے فرینڈ سرکل کا جائزہ لو. جن سے آپ نے دوستی کی ہے, دوستی کس لیے کی ہے, ریزن کیا ہے, دوستی کی بنیاد کیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں سے آپ کی دوستی نعوذ باللہ معصیت کی بنیاد پر ہے, کہ دوست اس لیے ہیں میں بھی آپ کہ ہم دونوں بچپن سے بیٹھ کے سگریٹ پیا کرتے تھے, دوست اس لیے ہیں میں بھی آپ کہ دونوں مل کے سنیما جایا کرتے تھے, سنیما دیکھنے کی پلاننگ کرتے تھے, دوست اس لیے ہیں ہم میں اور آپ کہ ہر غلط کام میں میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں اور آپ میرا ساتھ دیتے, تو سمجھ جاؤ میں آپ کا دوست نہیں, میں آپ کا جانی دشمن ہوں. آپ میرے دوست نہیں, آپ میرے جانی دشمن ہیں. جو دوست آپ کو دین کے راستے سے ہٹائے, جو دوست آپ کو اخلاق اور کردار کے راستے سے ہٹائے, جس کی دوستی آپ کے اندر غلط عادتیں لائے, جس کی دوستی ماں باپ کی قدر و قیمت کو تمہاری نظروں میں کم کرے. اللہ, یہ ماں باپ کی قدر و قیمت کی بات آئے, یقین کرو یہ عام کلچر ہو گیا ہے. کیا کلچر ہو گیا ہے؟ کالجوں میں, بڑی بڑی کالجوں میں پڑھنے کے بعد
آج کا نوجوان اتنا تعلیم یافتہ بن جاتا ہے، رشتوں ناتوں کی عظمت اور قدر کا احساس اس کے ذہن سے جاتا رہتا ہے۔ کیسے جاتا ہے؟ بھائی باپ کیسا ہے؟ بھائی باپ بڑا دیندار ہے، داڑھی والا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، جبہ پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے۔ اب یہ باپ جو لنگی پہننے والا، جبہ پہننے والا، داڑھی رکھنے والا، ٹوپی پہننے والا باپ، اس نے بچے کو محنت کر کے پڑھا دیا ہے۔ اب بچہ پڑھ کے کیا ہوا ہے معلوم؟ بچہ پڑھ کے وہ یہ بن گیا ہے، اب اسے پڑھنے کے بعد اپنا جو فرینڈ سرکل ہے نا، وی آئی پی قسم کے دوست و احباب، ان کے سامنے باپ کا انٹروڈکشن باپ کی حیثیت سے کراتے ہوئے شرم آتی ہے۔ باپ کا انٹروڈکشن دوستوں کے سامنے باپ کی حیثیت سے کراتے ہوئے شرم آتی۔ کیوں؟ ارے میرے تو سارے دوست وی آئی پی قسم کے ہیں، ہمارے باپ داڑھی والے، جبے والے، اسے شرم آتی ہے باپ کو باپ کہتے ہوئے۔ کیا بولتے معلوم؟ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ کیا بولتے ہو؟ رشتہ دار ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکبر الہ آبادی کا میں نے ذکر کیا، اکبر الہ آبادی نے اس ذہنیت پر، اس سوچ پر اور اس کلچر پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، ان کا مشہور شعر ہے، ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ وہ جب انگریز آیا تھا، انگریزی سلیبس پڑھ کے نوجوان نسل ماں باپ کی نافرمان ہو رہی تھی، فرینڈ سرکل سب کچھ ان کے لیے تھا، اس سوچ پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ قابل ضبطی مطلب ایسے سلیبس کا رائڈ ہونا چاہیے۔ ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ خپتی بولتے ہیں دیوانہ۔ خپتی کسے بولتے ہیں؟ دیوانہ۔ ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے سلیبس کا رائڈ ہونا چاہیے جو سلیبس نوجوانوں کو ماں باپ کا باغی بناتا ہو، ماں باپ کا فرما بردار نہ بنا۔ غلط دوست اور غلط دوستی، جیسے میں نے کہا وہ دوست نہیں، وہ جانی دشمن ہے۔ اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جگری دوست کا دشمن رہے گا اس دن، قیامت کے دن۔ دوستی اگر کسی کی قائم رہے گی حشر کے میدان میں، حشر کی عدالت میں، تو صرف متقیوں کی قائم رہے گی، صرف متقیوں کی قائم رہے گی۔ غلط دوست غلط عادتیں پیدا کرے گا آپ کے اندر۔ کتنے بچے ہمارے جب تک اسکول نہیں گئے تھے بگڑے نہیں تھے، کیونکہ ماں باپ کی تربیت میں تھے۔ اسکول کیا گئے، ماں باپ کے قابو سے باہر ہوئے، بگڑ گئے، اس لیے کہ غلط دوست مل گئے۔ یاد رکھو، غلط دوستی کتنا بڑا نقصان پہنچاتی ہے معلوم؟ اب ہم سب جانتے ہیں پیارے نبی کے چچا ابو طالب کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ کیا سبب تھا؟ کئی سبب تھے، اور شاید وہ کلمہ پڑھ لیتے، ہدایت مل جاتی اگر ان کے کچھ غلط دوست نہ ہوتے۔ ابو طالب کے کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ بنا کون جانتے ہیں؟ غلط دوست، غلط ساتھی، غلط قسم کا فرینڈ سرکل۔ کیا ہے سچویشن؟ بخاری کی حدیثیں دیکھو، ابو طالب کی آخری سانسیں چل رہی ہے، پیارے نبی کوشش کر رہے ہیں کہ چچا جان کسی طرح کلمہ پڑھ لیں تاکہ اللہ کے، کیونکہ بہت ساتھ دیے تھے ابو طالب، اسلام تو نہیں لائے تھے مگر مسلمانوں کا اور پیارے نبی کا بہت ساتھ دیے تھے۔ پیارے نبی چاہ رہے تھے کہ چچا جان کسی طرح کلمہ پڑھ لیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ پیارے نبی نے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہا چچا جان کلمہ پڑھ لی، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اللہ کے پاس میں حجت قائم کر کے آپ کو جنت دلاؤں گا۔ ابو طالب نے ارادہ کیا کہ پڑھیں گے۔ سرانے دو دوست بیٹھے تھے ابو طالب کے، ایک دوست تھا ابو جہل اور ایک دوست تھا عبداللہ بن ابی امیہ۔ ان دونوں نے فوراً کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب دنیا سے جاتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا؟ یہ سننا تھا کہ رک گئے ابو طالب۔ پیارے نبی نے پھر دہرایا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس
حجت قائم کر کے آپ کو جنت دلا دوں گا، ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ دوستوں نے پھر وہی کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، 3 مرتبہ پیارے نبی نے تلقین کی اور تینوں مرتبے دوست نے روک ڈالا۔ بالآخر اسی حالت میں ابو طالب کی روح قفص عنصری سے پرواز کر کے انتقال کر گئی۔ کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا گھاٹا، کتنا بڑا دھوکہ۔ اس لیے یاد رکھو، جس کے ساتھ دوستی دین اور اخلاق کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ دوست آپ کو زندگی میں کتنا بڑا نقصان پہنچا دے گا اور آخرت کے حوالے سے کب نقصان دہ ثابت ہو جائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے محترم بھائیوں، آپ سب سے درخواست ہے دوستی کو اسکین کرو۔ پہلے دوست کون ہوتے جانتے ہیں جی؟ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ ٹائم جو لیتا ہے کون؟ دوست۔ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے ہیں جتنا ایک جائزہ بتاتا ہے انسان زندگی کا بڑا حصہ دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ لے رہا ہے اسے ہم اسکین نہ کریں اور ہر کس و ناکس کو اپنا لیں، دوست بنا لیں۔ ارے آپ بتاؤ، مارکیٹ جاتے ہو نا، آپ مارکیٹ جاتے ہو، ایک وقت کا سالن بنانے کے لیے ٹماٹر خریدتے ہو، ہاں کتنا جتن کرتے ہو، ٹماٹر ایک ایک ٹماٹر اٹھا کے دیکھتے ہو، ایک ایک بیگن اٹھا کے دیکھتے ہو صحیح ہے کیا، سڑا ہوا تو نہیں، خراب۔ ایک وقت کا سالن بنانے کے لیے اتنا ریسرچ کر رہے ہو، ہاں ایک وقت کا سالن بنانے کے لیے اتنا ریسرچ کر رہے ہو، کوئی ٹماٹر خراب تو نہیں ہے، کوئی بیگن خراب تو نہیں ہے، ہاں اور یہاں جو زندگی بھر تمہارا وقت لیتا ہے وہاں آپ اس کی دوستی کو اسکین نہ کریں، اس کے اخلاق نہ دیکھیں، اس کا کیریکٹر نہ دیکھیں، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا فریب اور کتنا بڑا خسارہ۔ اس لیے غلط دوستی سے توبہ کرو، اچھوں کو دوست بناؤ، اللہ کی خاطر جو خوش اخلاق ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، قابل ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھدار ہیں، با اخلاق ہیں، دیندار ہیں، ذمہ دار قسم کے ہیں، ایسے ساتھیوں کو دوست بناؤ، اس کے اثرات خود آپ کی زندگی پر مرتب ہوں۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی پر اور نوجوانوں پہ جب گفتگو ہو رہی ہے تو آج کل ہمارے نوجوان سب کا مسئلہ ہے لیکن خاص کر نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ مصیبت، یہ جو موبائل ہے نا، شیطان ہے، شیطان، سمجھ رہے ہیں، شیطان ہے یہ۔ حالانکہ یہ بس الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اس میں نہ خیر ہے، اس میں نہ شر ہے۔ خیر اور شر تو ان ہاتھوں میں ہوتا ہے جو اسے یوز کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج اسے جو یوز کرنے والے ہیں خصوصاً نوجوان نسل، غلط استعمال، کتنا غلط استعمال، کہاں تک غلط استعمال۔ ہاں ابھی ایک مسجد کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، کل کی بات ہے، رپورٹ آئی، نوجوان ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ کے پب جی گیم کھیل رہے ہیں۔ ہاں نعوذ باللہ، مسجد کی بے حرمتی، عبادت اعتکاف کی بے حرمتی، یہ کن کن چیزوں کی بے حرمتی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پب جی گیم۔ بھائیوں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر آپ موبائل رکھتے ہو اور اس کے اندر جو شر ہے اس کو نہیں جانتے ہو تو پھر یہ سمجھتے ہیں آپ اس موبائل کی وجہ سے کیا ہو گیا جانتے میری اور آپ کی زندگی میں، اور آپ اپنے آپ سے پوچھ لو، میں اپنے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، تنہائی کے گناہ بہت ہو گئے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں۔ پبلک کے سامنے ہم بڑے دیندار ہیں، ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار ہیں، جب کمرے میں بند ہوتے ہیں، میں اکیلا رہتا ہوں، آپ اکیلے کیا کرتے ہیں موبائل میں، کیا کیا دیکھتے ہیں ہم، پوچھو اپنے آپ سے، کیا کیا سنتے ہیں ہم، پوچھو اپنے آپ سے، کتنا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اب بے حیائی کی تو کوئی حد نہیں اس پر، برائی کی تو کوئی انتہا نہیں اس پر، شر کا دریا ہے یہ، برائی کا سمندر ہے یہ، ہر قسم کی برائی اس میں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سب ایسا کر، ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہو۔ سوشل میڈیا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت، وہ علماء جن کو کبھی آپ نے دیکھا نہیں، جن کو کبھی آپ نے سنا نہیں، سوشل میڈیا ان سے آپ کو ملاتا ہے، ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ، ان سے تربیت حاصل کر سکتے ہیں، بہت خیر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صحیح استعمال کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر، تنہائیوں میں اکثر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں،
اور آپ جانتے ہیں کہ تنہائیاں، جن کی خلوتیں اچھی نہیں، سچی نہیں، ان کے حق میں کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت صوبان کی حدیث رضی اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے تہامہ کی پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ سنیے یہ حدیث، ہماری بہنیں سنیں، آپ سنیں۔ کہا کل قیامت کے روز کچھ تہامہ علاقہ، کہا کہ کچھ لوگ تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیوں کو فضا کے پراگندہ ذرات کی مانند بے معنی، بے قیمت اور بے حیثیت کر کے چھوڑ دے گا، یعنی پہاڑ برابر نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا، اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، کون بد نصیب ہیں جن کی نیکیاں یوں برباد ہوں گی اور آخر کس لیے برباد ہوں گی؟ پیارے نبی نے کہا یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، تمہاری طرح روزے بھی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، ان کا پرابلم یہ ہے جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہیں اذا خلوا انتہکوا محارم اللہ، جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہیں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تنہائیوں میں جا کے حرام اور ناجائز کام کرتے ہیں، جہاں لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں جہاں کوئی انہیں دیکھنے اور سننے والا نہیں، وہاں وہ حرام کام، ناجائز کام، ہر برائی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے یہ اعمال اور ان کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ یہاں رک کر میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس موبائل کی وجہ سے ہماری کتنی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو آج کسی کو بھی سمجھنا ہو نا کس کی کیا سوچ ہے، کون کیسا ہے، بس اس کا موبائل دیکھ لو، گیلری میں چلے جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ کون کس مینٹلٹی کا ہے۔ یہ موبائل بتا دیتا ہے جی، سمجھ رہے ہیں ہم کتنے اچھے ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے برے ہیں، کتنے فرما بردار ہیں، کتنے نافرمان ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں موبائل کے شر سے واقف رہیے، موبائل کے شر سے آگاہ رہیے۔ باتیں بہت ہو سکتی ہیں، میں قصہ مختصر یہ میں آپ سب نوجوان بھائیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، فتنوں کے اس ماحول میں، فتنوں کے اس زمانے میں دین پر استقامت، اخلاق پر استقامت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ سے طالب توفیق ہو جائیں، اللہ سے مدد مانگے، آپ اللہ سے دعا کرے۔ آپ پیارے نبی نے دعائیں سکھائی، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا لے کہ برے اخلاق سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ ایسی دعاؤں کا سہارا لیجیے اور علم کی مجلسوں سے جڑ جائیے، علماء سے جڑ جائیے، دین کی مجلسوں سے قریب ہو جائیے، اور اپنی مشغولیتوں اور مصروفیتوں میں جو لغویات ہیں اپنی زندگی کو لغویات سے پاک کیجیے۔ بیکار قسم کی باتیں، بیکار قسم کے کام، بیکار قسم کی صحبتیں، بیکار قسم کی دوستیاں، بیکار قسم کی مجلسیں، اس سے اپنے آپ کو پاک۔ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، اور یاد رکھو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی آپ سے بہت قریب ہے اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو خوش کر کے ان کی دعا لے لی، اور دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی آپ سے دور ہے اور بہت دور ہے اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا۔ اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، بڑوں کا ادب کرو، اپنے سے جو بھی بڑا ہے اس کا ادب کرو، اپنے سے جو بھی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ پیار کرو، شفقت کرو۔ یہ کردار آپ کو اللہ کی نظروں میں بہت محبوب بنائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے، طول نہ دیتے ہوئے انہی چند باتوں پہ ختم کرتا ہوں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو بھی باتیں ہم نے کہی سنی ہیں، ان نصیحتوں پر اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا من تو کر رہا تھا کہ اور گفتگو کروں، لیکن تراویح کے وقت تک ہم کو پہنچنا ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔